Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all? Hope so you all will be fine in the good states of your health and iman. So today's topic is very much important, which will give us a keen concept of who is Allah subhanahu wa ta'ala. It is very important to know about Allah in such circumstances in which our life is full of fitnas. It is becoming difficult to protect our iman in these days. Knowing our Rabb is very important. کہ جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ It is very hard to explain who Allah is. We claim that we know Allah subhanahu wa ta'ala, but we actually don't know. We cannot even speak for 2 minutes on this topic without repeating the same sentence. We will not explain Allah subhanahu wa ta'ala in our own words, but in His own words from the Quran. کہ اللہ کی ذات ہے تو خود اپنے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ الملک القدوس، الحفیظ، المہیمن، المؤمن، الجبار، المتکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، اور کیوں نہ ہو اس کی چادر کہ وہ ہے ہی اتنا طاقتور اور حفیظ، اور جو اس کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اسے برباد کر دے گا۔ جو شخص تکبر کرے گا اللہ اسے برباد کر دیں گے، کیونکہ المتکبر صرف اللہ کی ذات ہے اور اسی کو تکبر سوٹ کرتا ہے، کیونکہ اسی کی شان کے لائق ہے تکبر۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ پھر ہے هو اللہ الخالق، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ الباری، باری اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو نیو انوینٹ کرے، جس چیز کا پہلے کوئی ماڈل موجود نہ ہو۔ پھر اللہ کی ذات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ المصور، تصویر دینے والا، کسی چیز میں نیو فیچرز ایڈ کرنے والا۔ لہ الاسماء الحسنی، سب خوبصورت نام اسی ذات کے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ایک ایک ذرہ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس زمین کا ہر ذرہ، پہاڑ، مچھلی، کتاب، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ هو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اللہ عزیز کے ساتھ حکیم ورڈ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی غالب ہو لیکن حکیم نہ ہو تو وہ ظالم بن جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص حکیم ہو اور اس کے پاس طاقت نہ ہو تو اس کی حکمت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جتنا مرضی حکیم ہے وہ، لیکن اگر کوئی پاور، کوئی اتھارٹی اس کے پاس نہیں ہے تو فائدہ کوئی نہیں۔ تو اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے اور اس کے پاس حکمت بھی ہے۔ اسی طرح سے هل تعلم له سمیع، کسی کے بارے میں سنا ہے جو ایسا ہو؟ کسی کو جانتے ہیں جو ایسا ہو، جو اس کی ٹکر کا ہو، کوئی اس سے ملتا جلتا ہو؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں اور وہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بارے میں ہم جتنا بھی جانیں کم ہے۔ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، کوئی پتا اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ ان کی گہرائی میں ذرہ برابر چیز بھی اللہ کے علم کے باوجود نہیں ہوتی۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا جاندار کو رزق کون دیتا ہے؟ پتھر کے اندر کیڑے کو کون پالتا ہے؟ وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں آتی ہے اور زمین سے نکلتی ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اس کی نالج پرفیکٹ ہے۔ اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے جیسا نہیں ہوتا، اس کا سننا ہمارے سننے جیسا نہیں ہے، اس کا حکم دینا ہمارے حکم دینے جیسا نہیں ہے۔ اس کی ہر صفت میں پرفیکشن ہے، ہماری سننے میں امپرفیکشن ہے، لیکن اس کے سننے میں پرفیکشن ہے۔ یہ ہے رب العالمین۔ لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور، آسمان و زمین میں سب اس کے ہیں اور ہر چیز اس کی طرف پلٹ کر جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈز ناٹ سلیپ، نہ کبھی اللہ کو نیند آئی ہے، نہ آتی ہے، نہ آئے گی، اور نیند کا آنا اس کی میجسٹی، اس کے جلال، اس کی شان کے خلاف ہے۔ اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ سوئے۔ اللہ تعالیٰ کب سے ہیں کوئی نہیں جانتا، کب تک رہیں گے کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے سارے معاملات اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آج تک نیند نہیں آئی، نیند تو کیا اس کو آج تک اونگ بھی نہیں آئی، اور جب انسان پکارتا ہے تو رب سنتا ہے، اور جو دل میں رکھتا ہے انسان وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
اور جو رب اور اللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر سوال کرنے والے کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، نہ صرف سنتے ہیں بلکہ جواب بھی دیتے ہیں، اور ان کو وہ عطا بھی کرتے ہیں جس کی وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، ہم گناہ کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بٹ ان ایکچوئل وی ڈونٹ نو ہو اللہ از، ہو از واچنگ اس۔ تو اسی لیے آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کیا، کہ جس کی زمین پر میں گناہ کرنے جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے آسمان تلے میں گناہ کرنے لگا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کا رزق میں کھاتا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کا سانس میں لیتا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، اور جب کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو تب بھی وہ مجھے دیکھتا ہے۔ ایک شیخ سے کسی نے سوال کیا کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس کی بادشاہت سے نکل کر گناہ کرنا چاہے تو کر لے، لیکن اس کی بادشاہت میں گناہ نہ کرنا۔ کہ دیکھیں اتنی افسوس کی بات ہے کہ تم مالک کے گھر میں رہ رہے ہو اور مالک کی خلاف نافرمانی کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ سب ملک تو اسی کے ہیں۔ پھر شیخ نے کہا کہ چلو ایسی جگہ جا کر گناہ کر لو جہاں وہ نہ دیکھ رہا ہو، یعنی چھپ کر گناہ کر لو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ پھر شیخ نے کہا کہ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اسے معلوم نہ ہو کہ تم گناہ کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا ایسی جگہ تو کوئی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تم پھر گناہ کرنا جب تم سیلف سفیشینٹ ہو جاؤ، یعنی اس کا رزق لینا چھوڑ دو۔ ہم اس کی بادشاہت میں رہ کر گناہ کرتے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے کتنے قرض دار ہیں، ہر چیز اس نے دی ہے، اور ہم پھر بھی کتنے ناشکرے ہیں کہ ہم پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ گناہ کیا سوچ کر کرتے ہیں۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، کہ ہم لوگوں سے تو ڈرے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، اس کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہم لوگوں سے حیا کھاتے ہیں لیکن اللہ سے حیا نہیں کھاتے۔ ہم دن رات گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی نواز رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم کتنے نافرمان بنتے ہیں۔ امیجن، اللہ ہمیں سانس دے رہا ہے لیکن ہم پھر بھی بزرگوں کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، پیروں سے ہم اولاد مانگتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہتے ہیں۔ ہم جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہیں، لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ ہم رب کو پہچانیں، کیونکہ رب نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے کہ ہم پلٹ آئیں، کہ جب وہ بلائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو ہم اٹھ کر مسجد چلے جائیں، جس کام سے روکا ہے اس کام سے رک جائیں، اپنے دل میں رب کی قدر جانیں، اپنے رب کو فرسٹ پرائورٹی پہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچ جائیں تاکہ وہ ہمیں اپنی رحمت میں شامل کر لے۔ آمین۔